حضرت امام سفیان ثوری علیہ رحمت و رضوان جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر فقیہ مانے جاتے ہیں، اولو العزم عالم اور اولو العزم امام جن کو مانا جاتا ہے، آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی۔ میں نے دیکھا، اس سے پتہ ہمیں چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہی نہیں، امام مالک بھی نہیں، امام سفیان ثوری جیسے علماء کرام بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے فیض اٹھایا کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کی بارگاہوں میں حاضری کے ساتھ اکتساب علم اور اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق کے چہرے کا رنگ متغیر نظر آیا۔ میں ان سے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ آج آپ کا نرالا انداز کچھ بدلا سا نظر آ رہا ہے، کچھ آپ کے مزاج میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں چھت پر چڑھنے کے لیے عورتوں کو منع کر رکھا تھا۔ میرے گھر میں بچوں کی پرورش پر ایک کنیز، ایک نوکر جو عورت نوکرانی تھی، اس کو میں نے متعین کیا تھا۔ وہ بچے کو سنبھال رہی تھی، پرورش کر رہی تھی، دودھ وغیرہ پلانے کا، اس کے بچے کی دیکھ رکھ، کھانا کھلانے کی ذمہ داری اس پر تھی۔ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہ کنیز جو میری تھی بچے کو لے کر کے سیڑھی چڑھتے ہوئے چھت پر جانے لگی، اور اسے احساس ہوا کہ میں نے منع کیا تھا چھت پر چڑھنے کو، تو وہ گھبرا گئی اور اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ کر کے زمین پر گر گیا، اور وہ بچہ اسی وقت پر جاں بحق ہو گیا۔ یعنی وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو چکا۔ مجھے اس بچے کا مر جانا اتنا غم والا حادثہ نظر نہیں آتا ہے، مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ وہ کنیز مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت پر اس کنیز سے کہا بچے کو دنیا سے جانا تھا، آج کا وقت ہی صحیح، جبھی کبھی وقت ہو اس کو جانا ہی تھا، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس پہنچی۔ اے کنیز تو پریشان نہ ہونا، ڈرنا نہیں، بلکہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق ہیں۔ اس کے بعد بچے کی تجہیز و تکفین کو آپ انجام دے دیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اللہ کے ولی اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنوں میں، دنیا والوں کی یا دنیا کی دوسری مخلوق کی خوف اور خشیت کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو صرف اور صرف بندے میں اللہ کے خوف کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے ڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فرمایا میں تجھے کیا سزا دے سکتا ہوں، میں تجھے کیا کسی چیز سے جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہوں، تیرے دل میں اگر تو رب تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور اسی سبق کو دیتے ہوئے آپ نے اس کنیز کو آزاد فرما دیا، وسیع القلبی کا مظاہرہ فرمایا، جیسا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص آپ کے غلام نے، آپ کے خادم نے سالن کا کٹورا گرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی طرف جیسے ہی نظر اٹھاتے ہیں وہ خادم عرض کرتا ہے والکاظمین الغیظ، آپ فرماتے ہیں میں نے غصے کو پی لیا، والعافین عن الناس، وہ پڑھتا ہے قرآن کی آیت، آپ فرماتے میں نے تمہیں معاف فرما دیا، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام حسن فرماتے جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ یہی حال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کا مر جانا بھی آپ کو ملال نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کنیز کا خدا کے سوا دوسرے سے ڈر اپنے دل میں پیدا کر لینا آپ کو ناپسند اور ناگوار ہے، اور آپ اس کو اس ڈر سے آزاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں جا میں نے تجھے میری غلامی ہی سے آزاد کر دیا ہے، اب تو آزاد ہے، صرف اور صرف اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بسائے رکھنا، کسی اور کے ڈر کو اپنے دل میں نہ بسانا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے خوف ہی پر جینے مرنے کی تلقین اور اسی کا احساس و شعور ان کے ذہن و فکر میں بیدار کرنے کی سعی ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار اس عمل پر نمایاں نظر آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت، ادب اور احترام کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔